ساری زندگی وطر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. امیجن دیٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وطر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. ناؤ یہ وہ حدیث ہے جو مستدرک الحاکم میں رپورٹ ہوئی ہے، امام دارقطنی نے اس کو رپورٹ کیا ہے، امام بیہقی نے رپورٹ کیا ہے، اینڈ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو اپنی کتاب فتح الباری میں رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث شیخین کے جو شیخ المحدثین ہیں، امام مسلم اور امام بخاری، ان کے رولز پہ پوری اترتی ہے. اس کی سند فلالس ہے، مطلب یہ حدیث اوتھینٹک ہے. ناؤ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں منع کیا نا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی طرح ادا نہ کرو، اس میں بہت مائنیوٹ سا چینج ہے. جیسے ہم مغرب کی نماز میں پہلی رکعت ادا کرتے ہیں، سیکنڈ رکعت میں بیٹھ جاتے ہیں، تشہد میں التحیات ادا کرتے ہیں، پھر تھرڈ رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تھرڈ رکعت بھی ویسے ہی ادا ہوتی ہے جیسے سیکنڈ کی تھی، ود دی ایڈیشن آف درود اینڈ دین سلام. وطر کی نماز میں ہلکا سا چینج آتا ہے. وطر کی نماز میں آپ کو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا نہیں کرنا ہوتا. نماز میں تشہد کا ایلیمنٹ وہ ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں اور التحیات ادا کرتے ہیں. نارملی تشہد سیکنڈ اور فورتھ رکعت میں ادا کیا جاتا ہے جو ایون نمبر کی رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کلیئر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وطر کی نماز ادا کرو تو سیکنڈ رکعت میں تشہد ادا مت کرو اور تھرڈ رکعت میں ڈائریکٹلی کھڑے ہونے کے بعد تشہد ادا کرو، درود پڑھو، دعا کرو اینڈ موو آن. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. ناؤ سب کانٹیننٹ میں یہ کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک ونستغفرک اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت. یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں. بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، التحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھتے نہیں تھے، تھرڈ میں ڈائریکٹلی کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ مغرب سے اپنی وطر کو ڈفرینشیٹ کر لیں. انفیکٹ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ بھی تھی کہ وہ 2 رکعتیں وطر کی ادا کیا کرتے تھے، سلام پھیرتے تھے اور اس کے بعد ایک سنگل رکعت ادا کیا کرتے تھے، بیکاز وطر لٹرلی مینز آڈ. لیکن ہمیں تو ساری زندگی بتایا ہی یہی طریقہ گیا تھا. اگر ہم نے غلط نماز پڑھی ہے تو اس میں ہمارا کیا فالٹ؟ ہمارا فالٹ یہ ہے کہ ہم نیگلیجنٹ تھے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض رکھا تھا، ہر مرد اور عورت پر فرض کیا تھا. سو اس سے پہلے اگر ہم غلط نماز پڑھ رہے تھے تو ہماری نیگلیجنس تھی. اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، الغفار ہے، الغفور ہے، معافی مانگے معاف کرے گا. لیکن صحیح طریقہ جان لینے کے بعد بھی اگر آپ وطر کی نماز غلط طریقے سے، خلاف سنت طریقے سے ادا کرتے ہیں تو یہ نیگلیجنس نہیں ہے، یہ اگنورنس ہے.